دوستوں اور ساتھیوں کو آج صبح کا بہت کہ شکر گزار ہیں اس کی محبت، اس کی مہربانی، اس کے کرم اور اس کے رحم کے لیے جو گزشتہ رات ہمیں سنبھالے رہا اور آج کا صبح کا سورج ہمیں دکھایا۔ کلام مقدس میں سے آج صبح آپ سب کی اور اپنی نصیحت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلا کرنتھیوں کا خط ہے، اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب تک میں نہ آؤں، پڑھنے اور نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہے۔ کلام مقدس میں تیموتھیوس کو نصیحت کرتے ہوئے پولس رسول نے 3 باتیں یہاں کہی ہیں۔ اس نے کہا کہ جب تک میں نہ آؤں، تو 13ویں آیت میں لکھا ہے پڑھنے، نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہے۔ کام کر تعلیم دینے کی۔ آج کل ہمارے ہاں روحانی ببلیکل تعلیم کا فقدان ہے، یا تو اس طرح سے کہہ لیں کہ فقدان اپنی جگہ موجود ہے، لیکن تعلیم دینے والوں کا بھی فقدان ہے۔ جو لوگ تعلیم دینے کے ذمہ دار ہیں ان کا بھی فقدان ہے، وہ بھی اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر رہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کے پاس پوری طرح ببلیکل نالج نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے۔ اگر تعلیم نہیں ہے تو اس کا قصوروار کون ہے؟ کون قصوروار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کسے ذمہ داری دی گئی ہے؟ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیموتھیوس کا پہلا اور اس کا تیسرے باب میں لکھا ہے اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، تیسرے باب کی دوسری آیت، پس نگہبان کو بے الزام، ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ نگہبان تعلیم دینے کے لائق ہو، اسے تعلیم دینے کی نعمت میسر ہو، تب وہ نگہبان کی خدمت میں آئے۔ اور بھی باتیں لکھی ہیں، ایک بیوی کا شوہر ہو، یہ بھی ہم نے چھوڑ دیا، اب 2 بیویاں بھی اور کئیوں کی 3 بیویاں بھی، اور یہ کام چل رہا ہے، لیکن تعلیم دینے کے لائق نہیں ہے۔ کلیسیا روحانی طور پر جاہل رہی جا رہی ہے، جہالت کا مظاہرہ۔ چھوٹے سے سوال جب ان سے کیے جاتے ہیں تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، یسوع کی سیرت کے بارے میں جواب نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ تو میں نے ایسے خادموں کو دیکھا ہے، کبھی کبھی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یسوع نے اپنے یروشلم کے سفر کتنے کیے اور اس کا پڑاؤ کہاں کہاں تھا، کتنا لمبا سفر تھا، ایک سفر کئی لوگ نہیں بتا سکے۔ یعنی جو تیموتھیوس کو پولس رسول نے کہا ہے نا، جب تک میں نہ آؤں تو پڑھنے، وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک خادم کو میں نے کبھی بھی بک پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، انٹرنیٹ سے تعلیم حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ٹک ٹاک دیکھا ہے، وہ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، نالج حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور جب کبھی میں ان کی کلیسیا کو دیکھتا ہوں تو ان کی کلیسیا کے اندر تعلیم بالکل نہیں ہے، روحانی، بالکل ایک روحانی طور پر جاہل کلیسیا چل رہی ہے، بن رہی ہے۔ اور سارے لوگ جیسے تعلیم کے بغیر بچہ جاہل رہ جاتا ہے، روحانی تعلیم کے بغیر کلیسیا جاہل رہ جاتی ہے۔ کتنی ہی کلیسیا ہیں جو جاہل رہ گئی ہیں۔ اب بڑے بڑے چرچز کی بات کریں جن کے پاس بڑا سٹیک ہے، اتنے خاندان ہیں ہمارے پاس، تعلیم انہوں نے کیا دی ہے؟ ایک ایسے شخص کی تصویریں گھروں پر لگوا دی ہیں جو اداکار ہے۔ یہ کوئی تعلیم ہے؟ یہ کوئی معیار ہے؟ جب کوئی سوال کرتا ہے کہ بائبل مقدس میں یہ تصویر کہاں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ کوئی تعلیم ہے؟ اس طرح کے ڈھکوسلے لوگوں کے سامنے ڈال دیے ہیں۔ یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے۔ بائبل کی تعلیم ہے کہ نہ زمین پر، نہ زمین کے نیچے، نہ فضاؤں میں کسی جگہ کوئی مورت نہیں بننی چاہیے۔ اور یہاں انہوں نے تصویریں گھروں میں لگوا دی ہیں، یہ جیسس کرائسٹ کی تصویر ہے اور وہ ایک امریکن اداکار کی تصویر ہے۔ جہالت کی انتہا دیکھیں، اور اس کے اوپر ہٹ درمی،
اس کے اوپر ہٹ دھرمی، طرح طرح کے سینٹ بنا دیے ہیں، ان کی سٹوریاں چلتی رہتی ہیں۔ ایک صاحب ہیں، ان کو سارا دن یہی چمچے گیری کا کام ہے، کبھی کسی کی سالگرہ، کبھی کسی کی سالگرہ، کبھی کسی کی سالگرہ۔ وہ بڑی اچھی پوسٹیں بناتے ہیں، مذہبی رہنما ہیں وہ ایک طبقے کے۔ ان کے نالج کا علم حالت یہ ہے کہ سوائے برتھ ڈے کی پوسٹیں لگانے کے اور اس طرح کے لوگوں کی جن کو جھوٹے موٹے سینٹ بنا رکھا ہے، ان کی پوسٹوں کے علاوہ کوئی تعلیم نہیں۔ اور جہالت کی انتہا ہے ایسے لوگوں کے، جو لوگوں کو کہتے ہیں یہ یسوع مسیح کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ ارے بھائی، وہ خود اداکار کتنے انٹرویو دے چکا ہے، میں جیزس نہیں ہوں، میں نے جیزس فلم میں کام کیا تھا۔ یہ جہالت کا معیار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیٹ کی خاطر خدمت میں آ گئے ہیں، نوکری کی خاطر خدمت میں آ گئے ہیں۔ کلام میں یہ تھوڑی لکھا ہے کہ آپ نوکری کی خاطر، پیٹ کی خاطر، کوئی کاروبار نہ ملے تو آپ پاسبان بن جائیں، نگہبان بن جائیں، ماسٹر بن جائیں، فادر بن جائیں۔ یہ نہیں لکھا۔ لکھا ہے وہ پڑھنے، نصیحت کرنے اور تعلیم دینے میں لگا رہے۔ خود نہیں پڑھا۔ ان لوگوں کو میں دعوت فکر دیتا ہوں جو تصویریں لگاتے ہیں گھروں میں، پڑھیں، کہیں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا میری کوئی تصویر لگانا یا میری کوئی تصویر بھی ہے؟ نہیں ہے۔ اس وقت دوسرے مذاہب کے لوگ جب ہمارے لوگوں سے سوال کرتے ہیں تو ان کا ببلیکل نالج کبھی کبھی زیرو نکلتا ہے۔ کیوں نکل رہا ہے؟ کیونکہ ان کو تعلیم نہیں دی جا رہی۔ ہم بڑے بڑے ورشپرز کو دیکھتے ہیں پاکستان میں، بڑی ورشپ کرتے ہیں، بڑی ورشپ کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے خوبصورت گیت تیار کرتے ہیں، گانوں کی دھنوں پر، گانوں کی شاعریوں پر، بڑے بڑے اچھے کپڑے لباس پہنتے ہیں، بڑا اچھا میک اپ کرتے ہیں اور بڑے اچھا دوڑتے بھاگتے ہیں اسٹیج پر۔ تعلیم کیا دیتے ہیں؟ ان کے پاس نالج کیا ہے جو وہ لوگوں کو دے رہے ہیں؟ کیا نالج ہے؟ میرا ان سے سوال ہے، نالج کیا دے رہے ہیں؟ وہ محترمہ، وہ محترم جو خود کو ورشپ کہتے ہیں، ان کے پاس تعلیم کیا ہے؟ لڈی بھنگڑا اس پہ لگا رہے ہیں لوگوں کو۔ یہ کوئی ہماری عبادت ہے؟ لڈی بھنگڑا۔ یسوع مسیح ناچ گانے سے نفرت کرتا ہے۔ اس نے ناچنے والوں کو بادشاہی میں داخل نہ ہونے کا حکم دے رکھا ہے، اور ہم ناچ کے کہہ رہے ہیں اس کو خوش کر رہے ہیں۔ یہ جہالت ہے، یہ جاہلانہ حرکتیں ہیں۔ یہ ورشپر ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ لڈی پاؤ، بھنگڑا پاؤ۔ ہم بھنگڑوں میں لگے ہوئے ہیں اور نالج کا 10% ہمارے پاس نہیں ہے، ببلیکل نالج ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس بھی نالج ہو تو کم از کم وہ ایمان کی سپر لگا کر ڈٹے تو رہیں، اپنے گھر کی شادیوں کی اور سالگرہوں کی تقریبات میں لچے ڈانس تو نہ کریں۔ وہ ورشپر خواتین سب دیکھ رہے ہیں، فیس بک پر سب دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر سب ان کی حرکتیں ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں نا۔ اگر وہ روحانی لوگ ہوں، ان کے پاس تعلیم ہو، ان کے پاس نالج ہو، تو وہ ایسی حرکتیں کریں جو کر رہے ہیں ٹک ٹاک پر۔ پھر وہ لوگ جن کے پاس وسائل آ گئے، ٹیلی ویژن چلا رہے ہیں، ان کے پاس ٹیلی ویژن کے وسائل ہیں، لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں کہ وہ یہاں مسیحی تعلیم کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ وہ تعلیم کیا ہے ہمارے ٹیلی ویژن چینلوں کی؟ اور زیادہ جاہل کیے جا رہے ہیں لوگوں کو۔ نالج کیا ہے؟ کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ یسوع کی سیرت پڑھائی جا رہی ہے؟ نہیں۔ یسوع کے کردار کو پڑھایا جا رہا ہے؟ نہیں۔ شاگردوں کی جرنی کو پڑھایا جا رہا ہے؟ نہیں۔ 100 سالہ کلیسیا کی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے؟ نہیں۔ کلیسیا کے شہداء کی جو بائبل میں موجود ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے؟ نہیں۔ نئے یروشلم کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے؟ نہیں۔ آسمان کی بادشاہی کے بارے میں نالج دیا جا رہا ہے؟ نہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کلیسیا بھول چکی ہے کہ انہیں کہیں اور بھی جانا ہے۔ انہیں صرف یہ یاد رہ گیا کہ بریانی والی عبادت کہاں ہوگی، وہاں بھاگیں چلیں۔
بغیر کرایہ خرچ کر کے گاڑی میں لے جانے والی عبادت کہاں ہوگی؟ وہاں بھاگے، وہاں چلیں۔ اور کیا نالج ہو رہا ہے وہاں؟ ہمیں یسوع کے ایک سفر کا پتہ نہیں۔ یسوع مسیح یروشلم میں رہتا تھا؟ نہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ یسوع کس شہر میں پیدا ہوا، کس شہر میں پرورش ہوئی، کس شہر میں اس نے ٹریول کیا، کہاں معجزات کیے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ لڈی اور بھنگڑا سکھا رہے ہیں ہمیں ورشپ پر۔ لڈی کا پتہ ہے، ہم لڈیاں تو دیکھنے والے لوگ ہیں، اور اب لڈیاں ڈال رہے ہیں۔ یہ چرچ میں لڈی لے آئے ہیں، تعلیم، نالج کچھ نہیں۔ آسمان کی بادشاہی، یسوع نے کہا پہلے تم اس کے آسمان کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو پھر دنیا کی چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ لیکن ہم نے تو اس دنیا کو ہی اپنی بادشاہی بنا لیا ہے، یہی سب کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، یہی سب کچھ تلاش کر رہے ہیں، تو نالج کہاں دیں گے؟ آج کلیسیا کیوں جاہل ہے؟ کیونکہ جاہل رہنما ہوئے ہیں پیدا۔ کلام تو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اس شخص کو نگہبان ہونا چاہیے جو تعلیم دینے کے لائق ہو، جس کے پاس خود تعلیم ہو، جس ورشپر کے پاس لڈی بھنگڑے کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ کیا، پہلے لوگ جو غزل گائک تھے برے صغیر کے، آپ غالب صاحب کو پڑھیں تو اس میں بھی کئی ہدایات ملتی ہیں، کئی ہدایات ملتی تھیں۔ نالج تھا، علم تھا۔ آج سے 150 سال پہلے کی شاعری میں علم تھا، بلکہ 50 سال پہلے والی شاعری میں بھی علم تھا، مسیحی شاعری میں بھی علم تھا۔ آپ دیکھیں حزقیل سروش جیسے بھی لوگ گزرے ہیں، کیسے زبردست لوگ تھے جنہوں نے لکھا یہ آندھیاں اور ظلمتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے۔ نالج کیا ہے اس میں؟ کہ دکھ سہتا جا اور بڑھتا جا۔ ورشپ کا معیار دیکھیں، یہ بیبلیکل معیار دیکھیں۔ آج کے ورشپر کو کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جاہل ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ وہ دنیا داری کے گندے گانوں میں سے شاعری، یہ لڈی اور بھنگڑا کہاں سے یہ لفظ آئے ہیں؟ یہ مسیحی شاعری میں نہیں ہے، یہ بائبل کے اندر موجود نہیں ہے۔ پھر یہ ہماری مذہبی موسیقی کا حصہ کیسے بن گئے؟ یہ لفظ کیسے حصہ بن گئے؟ یہ بھنگڑا کیسے آ گیا ہماری شاعری میں؟ یہ جہالت ہے، یہ بائبل میں موجود نہیں ہے۔ یہ لفظ بائبل میں کہاں سے آیا؟ یہ عالم لوہار کی شاعری سے آیا ہے، یہ بائبل کی شاعری سے نہیں آیا ہے۔ ایسے جاہلوں کے سامنے، ایسے کم علموں کے سامنے اتنی ساری بھیڑ آ جاتی ہے، اور اس بھیڑ میں تعلیم کچھ بھی نہیں۔ آؤ نچو، اوپر ہاتھ کرو، نیچے ہاتھ کرو، یہاں تک اب کہا جا رہا ہے بھائی بڑے بڑے چلاک لوگ ہیں، کہتے ہیں جس کو خدا نے 2 ہاتھ دیے وہ دونوں ہاتھ کھڑے کرے، اور اب وہاں شرمندہ ہو جاتے ہیں عام لوگ بھی کہ بھائی ہاتھ تو دونوں دیے، پر کھڑے کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کھڑے کر لیں، کھڑے کر لیں، کھڑے کر لیں۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے ورشپر کی طرف سے، ہاتھ کھڑے کر لیں خود کھڑے ہو جائیں، ہاتھ کھڑے کر لیں خود کھڑے ہو جائیں، ہاتھ کھڑے کر لیں خود کھڑے ہو جائیں۔ ہیں یہ آندھیاں اور ظلمتیں ایک مثال میں نے دی، کیسی خوبصورت شاعری۔ اس کے علاوہ بے تحاشا زبردست شاعری۔ آج سے 30 سال 40 سال پہلے جو روح سے بھرے ہوئے لوگ تھے، یہ گھمنڈ اور تکبر سے بھرے ہوئے لوگ، جن کو تھوڑا سا فیم مل جاتا ہے، پیسے مل جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نور جہان بن گئے ہیں اس دنیا کی، اور بس وہ نور جہان کا ہی کریکٹر ہمیں نظر آتا ہے۔ کوئی برکت نہیں پاتا ان کی شاعری سے، کیونکہ یہ شاعری کلام مقدس کے خلاف ہے۔ میسج کون سا دیا جا رہا ہے؟ ٹی ویوں پر میسج کون سا دیا جا رہا ہے؟ ابھی 2-3 دن پہلے میں ایک ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سال پروموشن کا سال کہا تھا کسی پادری نے، پروموشن ہو گیا، اس سال یہ ہو گیا، اس سال وہ ہو گیا۔ پاکستان میں جتنے لوگوں کے پروموشن ہوئے ہیں، ہزاروں میں نہیں لاکھوں لوگوں کے پروموشن ہوئے، سب کو اسی پادری صاحب نے کہا تھا۔
جتنے لوگوں کے بچے پیدا ہوئے ہیں، بیٹے پیدا ہوئے ہیں، سب کو اسی پادری صاحب نے کہا تھا بیٹے ہوں گے۔ اور بھائی یہ روٹین ہے زندگی کی، خدا سب پر اپنا سورج برساتا ہے اور سورج چمکاتا ہے اور بارش برساتا ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی پروموشن ہو رہی ہے، وہ سب یہ ٹی وی والے منتری کے نام سے ہو رہی ہے۔ مت کریں ایسی حرکتیں، ان کو تعلیم ہی یہ دی جا رہی ہے۔ گواہیاں، گواہی تو یہ دینی ہے کہ خدا نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کیا دی تھی سامری عورت نے گواہی؟ سامری عورت نے یہ کہا تھا میرا پیٹ ٹھیک ہو گیا، میری ٹانگ ٹھیک ہو گئی، ٹھیک بھی نہیں ہوتی، اور اس نے گواہی دی تھی کہ اس نے میرا سب کچھ بتا دیا۔ گواہی کیا دے رہے ہیں ہم؟ گواہی تو گناہوں سے چھٹکارے کی دینی ہے نا، اور ہم نے گواہی کس کو بنا دیا ہے؟ سر درد کو گواہی بنا دیا ہے، اور پتہ نہیں کس کس چیز کو معجزہ بنا دیا۔ اب ہم نے تو عدالت کرنی نہیں، جس مالک نے عدالت کرنی ہے میری بھی اور ان کی بھی، وہ جواب دے گا۔ لیکن اس وقت جو کلیسیا کا حال ہے وہ تعلیمی طور پر بہت ہی کمزور ہے۔ اسے اپ گریڈ کریں۔ جو نگہبان ہیں وہ خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ جواب دیں، ان کو پوچھے گا خدا انہوں نے پڑھنے میں کیا کام کیا، نصیحت میں کیا کام کیا، اور پھر انہوں نے تعلیم کیسے دی۔ تعلیم کیا دے رہے ہیں ہم سب؟ ہدیوں کی تعلیم، شفا کی تعلیم، ساری کلیسیا کو شفا 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 پر لگا دیا، اور سبھی بیمار ہو گئے ہیں، سبھی بیمار ہو گئے ہیں۔ جہالت کی انتہا تو دیکھیں، اگر کوئی خادم باہر سے آتا ہے وہ دعا کے لیے کہتا ہے کہ وہ شخص آ جائے جسے دعا کی ضرورت ہے، سارے پادری بھی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بلاہٹ کے لوگ نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں ایک پروگرام میں تھا تو پادری صاحب نے کہا کہ سب لوگ آ جائیں، تو کئی پادری صاحب بھی چلے گئے، اور پھر انہوں نے توبہ کرائی ان پادریوں کو۔ انہوں نے کہا تم میں گناہ نظر آتا ہے، اور مجھے بعد میں لگا کہ یہ خدا کی طرف سے تھا، کیونکہ ان میں سے بیشتر ایسے لوگ ہیں جو زبردستی خادم بنے ہیں، ان کو کوئی بلاہٹ نہیں، بغیر بلاہٹ کے خادم بنے، تعلیم دینے کے لائق نہیں ہیں، اور لوگوں کو روحانی طور پر جاہل کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ مین لائن چرچز جو اپنے آپ کو کہتے تھے، انہوں نے تصویریں لگا دی اور توہم پرستیاں شروع کرا دی، اور لوگ حقیقی تعلیم سے دور ہو گئے۔ اب جو نئے دور کے خادم آ رہے ہیں، ان میں اکثریت کچرا ہے، ان میں اکثریت نااہل ہے، ان میں اکثریت روحانی طور پر جاہل ہیں، ان میں اکثریت زیادہ تر چور اچکے اور ڈاکو ہیں، پیسوں کی خاطر، لالچ کی خاطر خدمت پہ آئے ہیں۔ برا تو لگ رہا ہوگا لوگوں کو، اور مجھے برا بھلا بھی کہیں گے، لیکن پچھلے 20 سال سے بھی جو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں نا، ان کی کوئی بد دعا مجھے نہیں لگی۔ اس لیے میں حق کی بات کروں گا، اور سب سے پہلے یہ میرے لیے ہے۔ اگر میں صحیح تعلیم نہیں دیتا تو پھر میں بھی مجرم ہوں، اور میرے گلے میں بھی خدا چکی کا بڑا پاٹ ڈال کر گہرے سمندر میں پھینکے گا، اور اگر میرا ساتھ ایسا ہوگا تو جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اپنے آپ کو ہوشیار کریں، تعلیم دینے کے لائق بنے۔ اگر آ ہی گئے خدمت میں تو تعلیم دینے کے لائق بنے، جاہل نہ بنائیں لوگوں کو۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے سوالوں پر بھی لوگ شرمندہ ہوتے ہیں۔ دوسرے مذہب کے لوگ جب سوال کرتے ہیں یسوع کی سیرت کا، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ نگہبان درست نہیں ہے، جاہل ہے، اور اسی لیے کلیسیا بھی جاہل ہے۔ سنڈے کو پریچ کرتے ہوئے ہم تصوراتی کہانیاں سناتے رہتے ہیں، عملی شکل ہماری زندگی میں ہوتی نہیں۔ چوری کے خلاف تعلیم دیتے ہیں، خود خدا کے گھر کے گلے کے چور بن جاتے ہیں۔ کیسے لوگ تعلیم پائیں گے؟ خود روپیہ پیسہ جائز ناجائز طریقے سے اکٹھا کرتے ہیں اور لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اس تعلیم کا اثر نہیں ہوتا، اور یہ ناچ گانا اچھل کود روحانیت نہیں ہے۔ تعلیم دیں۔ ہم جو نگہبان ہیں ہمیں زیادہ، جو لکھا ہے کلام مقدس میں، تم میں زیادہ استاد نہ بنے، کیونکہ وہ زیادہ مار کھائیں گے۔ اس لیے مار کھائیں گے کہ جب جماعت جاہل رہ جائے گی تو خدا ایسے نگہبانوں سے پوچھے گا، مجھ سے پوچھے گا، آپ سے بھی پوچھے گا۔
مت کریں ایسا ظلم۔ اگر آپ اس لائق نہیں ہیں، تعلیم دینے کے لائق نہیں ہیں، آپ کے پاس نالج نہیں ہے، تو یہ خادموں کی ذمہ داری سے آگ ہو جائیں، چھوڑ دیں، اللہ کو مانیں، خدا کو مانیں، یسوع کو مانیں، استعفیٰ دے دیں، ایلڈر بن جائیں، مبشر بن جائیں۔ آپ کو خدا نے نگہبانی کے لیے نہیں بلایا تو چھوڑ دیں کلیسیا کی جان، چھوڑ دیں کلیسیا کی جان۔ کلیسیا کو جاہل رکھ کر، جاہل بنا کر ہم کوئی خدا کی خدمت نہیں کر رہے۔ خدا کو مانیں اور کلیسیا کو ایجوکیٹ کریں۔ یہ بائبل علم کا خزانہ ہے، یہ علم کا خزانہ ہے، اسے پڑھیں اور پڑھائیں۔ ہفتے وار بائبل سٹڈی اپنی جماعت میں رکھیں۔ خاص جو ہمارے خدمت گزار ہیں، ایلڈرز ہیں، ڈیکنز ہیں، ان کو خاص ٹیچنگ اس کے اندر سے دیں، کسی چاچا ماما کی نہ دیں، کسی نظریے کی ٹیچنگ نہ دیں، بائبل کی ٹیچنگ دیں۔ یہ خزانہ ہے۔ اس خزانے کے ہوتے ہوئے ہم جاہل رہ گئے یا ہماری کلیسیاں جاہل رہ گئی تو کیا حاصل ہوگا؟ یاد رکھیں، اس کی جواب دہی ہوگی۔ آج میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، کس طرح کے لوگ خدمت میں آ گئے ہیں جن کو تعلیم کا خود شعور نہیں ہے، خود ان کے پاس شعور نہیں ہے تعلیم کا کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور خود نہیں پڑھتے، دوسروں کو کیا پڑھائیں گے، اور کلیسیا جہالت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آئیے جدوجہد کریں۔ جو نگہبان ہیں، میں خدا کی طرف سے انہیں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ سزا کے لیے تیار ہو جائیں اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کو نہ پورا کیا، اور تعلیم کیے بغیر جو جاہل رہ جائیں گے ان کے ذمہ دار ہم ہیں۔ حزقیل میں لکھا ہے، ان کی باز پرس میں تم سے کروں گا، ان کے خون کی باز پرس۔ وہ جہالت میں مریں گے لیکن جرم وار تم ہوگے، میں ہوں گا جو پاسبان ہے، جو نگہبان ہے۔ ہم نے تعلیم دی کہ نہیں دی؟ بہت سارے لوگ ہیں جو ان سخت باتوں کو بڑا برا مناتے ہیں۔ بھائیوں، اپنی حالت پر تو غور کرو اور پھر مجھ پر غصہ کرنا۔ مجھے چاہے جو مرضی کہو، لیکن اپنی کلیسیا جو آپ کے ذمہ ہے اس کو تعلیم دینا شروع کر دو، ورنہ خدا کے تخت عدالت کے سامنے اپنی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خدا مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ تھینک یو۔ گاڈ بلیس یو۔